रही, मैं हूं शकील बलोच और आप देख रहे हैं शकील बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट ऑन सादिक एडवोकेट से कि पंजाब ट्रांसपोर्ट पर वो किस तरह तैनात हुए और पंजाब ट्रांसपोर्ट पे आके उन्होंने क्या काम किया। आइए वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शकील भाई, ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुछ सवालात आपसे करेंगे जी जी। कि वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट आप तैनात हुए, आपसे काबिल और तजर्बाकार लोग भी पार्टी में मौजूद होंगे, तो फिर आपको वही वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट क्यों लगाया गया? पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल डेफिनेटली मेरे से एज में भी बहुत ज़्यादा और मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कर्स भी जो हैं वो पार्टी में हैं। एक्चुअली इशू ये है कि हमारी जो रिकमेंडेशन है, ये पार्टी का एक पूरा बोर्ड है जो चीज़ें डिसाइड करता है। उसके बाद मेरा जो नोटिफिकेशन है वो थ्रू कैबिनेट कमेटी हुआ। अब इसमें चीज़ ये है कि मैं एक तो पार्टी वर्कर के तौर पे भी छोटा सा एक वर्कर हूँ, जो है वो मेरी एफिलिएशंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ। दूसरे नंबर पे ये था कि मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है, मेरी 19 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन है, मेरी लॉ में स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद मेरी जो डिग्री है वो इसमें एज ए टेक्नोक्रेट की सीट भी कवर अप होती है और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो कवर अप करती हैं। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि खान साहब ने यूथ से वादा था, यूथ को प्रमोट करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ सारी अपनी पार्टी के लिए भी कि उन्होंने मुझ जैसे यंग को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी पब्लिक को जो है वो सर्व कर सकूँ। कारकर्दगी की अगर बात करें पंजाब ट्रांसपोर्ट में, तो क्या कारकर्दगी आपके वाइस चेयरमैन पंजाब लगने के बाद और आपसे पहले जो वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने और आप में क्या फ़र्क है? कारकर्दगी हवाले से कुछ बताएं। एक्चुअली ऐसा है शकील भाई कि अक्टूबर से पहले ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन हुआ कि ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है। हमारा जो ऑपरेशन है वो लाहौर से निकल के पूरे पंजाब में जो है स्टार्ट हुआ। इतना जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट आई, बेशक LTC लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका मार्ज वजूद में कोई भी चीज़ रह नहीं गई थी। उनके जितने ऑपरेशंस थे, मिस रूट बंद हो गए, जो 400 प्लस थी वो सब ईच एंड एवरीथिंग ख़त्म हो चुकी हुई थी। यहाँ तक खस्ता हाली थी कि मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें 6-6 साल से इंक्रीमेंट तक नहीं दिए गए थे और इस कंपनी को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता था कि यहाँ पे इवन इसकी किसी भी डिपार्टमेंट में सुनवाई तक नहीं होती थी। 19 रूट बंद कर दिए गए और क्या अभी भी बंद है? जी, अभी भी बंद है, क्योंकि अभी आपको पता है वो एक ऑपरेशन हुआ रजीम चेंज का, उसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा जो है वो एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा सर्वाइव कर गए हैं। और जब ये हमज़ा शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले हम लोग तो सर्वे जो है वो अवॉर्ड कर दिया हुआ था। हमने एक शॉर्ट सर्वे करवाया, ये फर्स्ट टाइम हमारी हिस्ट्री में हो रहा है पाकिस्तान की, जबकि ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद, बहावलपुर, DG खान, मियांवाली जैसे जो छोटे अजला हैं वहाँ पे भी हमने सर्वे करवाना था कि वहाँ पे आइदर किस किस्म की और कितनी ट्रांसपोर्ट जो है वो बसेस की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको पता है कि स्मोक का भी आजकल बहुत इशू है, तो हमारा प्लान है इको फ्रेंडली बसेस जो है वो मार्केट में चलाने का, पब्लिकली जो है वो लोगों के लिए। तो इसमें अब ये देखना है सर्वे कितनी बसें चला रहे हैं? हम इनिशियली जो अप्रूवल आया था वो 200 बस का आया था। जो ये पहली खेप में जो बसेस आएंगी उनसे हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। कब से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं? वही बताया आपको कि लास्ट गवर्नमेंट की जो रजीम चेंज से पहले हम तो सर्वे पे आ गए थे और साथ ही जो है रिक्योरमेंट ऑफ बसेस जो है शॉर्ट सर्वे करवाए 5 शहरों का, क्योंकि यहाँ पे हम सारों पे बसेस जो है चलवाना चाहते थे। जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सकती थी वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलानी थी, जहाँ डीजल जो कि आजकल यूरो जो है वो माहौल दोस्त बसेस हैं, यूरो 2 जो टेक्नोलॉजी है, माहौल दोस्त बसेस हैं जो लोगों के लिए जो है वो स्मोक पोल्यूशन जो उससे बीमारियाँ फैल रही हैं उससे हमारी जो है वो बचत हो सके। और सादिक साहब ये बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट ने ऑनलाइन के लिए क्योंकि जिद्दत आ गई है, ऑनलाइन ऐप में ऑनलाइन चीज़ें घर बैठे चीज़ों को वॉच करने के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट ने क्या ऑनलाइन कोई इस तरह का
ایپ یا کوئی آن لائن سسٹم بنایا جو عوام کی سہولت جس میں ہو سکے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہوئی تو ہم نے اس سے سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، ہر بندہ کے نیوز کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن موبائل ہر بندے کے پاس اور سوشل میڈیا کے ساتھ ایکٹیو ہے. مطلب ہمارے سارے اکاؤنٹ، انسٹا کا اکاؤنٹ، فیس بک کا اکاؤنٹ، اس کے بعد ٹویٹر، ہر چیز ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے ایک چیز جو ہے وہ انیشیٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ایک ایپ ڈیولپ کروائی. اس ایپ میں فارن کنٹریز کی طرح جو ہے وہ ہم نے اس کے آپریشنس کو رکھا. آپ کسی بھی اچھے ملک پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنس کے ساتھ آپ کی بسیں انٹر لنکڈ ہیں. جتنے بجے فلائٹ آتی ہے یا جتنے بجے ریلوے اسٹیشن پہ ریل مطلب رکتی ہے تو اس کے باہر آنے کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے، مطلب آدھا گھنٹہ لگا لیں، انہیں آگے باہر ویٹ نہیں کرنا پڑتا گھنٹوں گھنٹوں، سامان پکڑ کے ذلیل نہیں ہونا پڑتا. وہ ایک ایپ کے تھرو وہ ایون رستے میں دیکھ لیں گے کہ جی ہم کتنی دیر میں جو ہے ہماری بس ہمارے باہر بس اسٹاپ پہ آئے گی اور ہم کتنی دیر میں باہر ہمیں یہاں سے اسٹیشن سے باہر جا کے. عوام کی سہولت کے لیے آن لائن کی سہولت بھی موجود ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب ٹرانسپورٹ پہلے لاہور ٹرانسپورٹ تھی، پنجاب بن گئی، اب اس کو کتنے زون اور کس اس کا شیڈول کیا ہے؟ تھوڑا سا زونوں کے حوالے سے بتا دیں. شیڈول یہی ہے کہ ابھی ہم جو کرنٹلی جو جن اضلاع میں آپریشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں، فرسٹلی تو لاہور میں آپ کو بتایا کہ آلریڈی آپریشن ختم ہو چکا تھا. لاہور سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ کیپٹل ہے پنجاب کا، پھر فیصل آباد، بھاولپور، ڈی جی خان میاں والی، ان 5 اضلاع کے اندر جو ہے ہم انیشلی جو ہے اپنا سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپریشن. اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو زوننگ کی بات کریں، لاہور میں جیسے اب آپ کو پتا ہے کہ 9 زون ہیں اور 1 کنٹونمنٹ، یعنی 10 زون ہم نے بنائے. اس زون کی کو اس لیے ہم نے ڈفرینٹ کلرز میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا. اس لیے کیا کیونکہ چنچی کی تعداد جو ہے اب ہزاروں سے لاکھوں میں جا چکی ہے. اگر ہم انہیں روکتے ہیں لیگل ہے، ٹوٹل انلیگل ہے، نہ اس کو نمبر لگتا ہے. چنچی کو بند کروانے جا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. چنچی کو جو بھی ہمارے سے پہلے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو بند کیا جائے. وہ احتجاج کرتے ہیں، اپنے رکشے کو آگ لگا دیتے ہیں کچھ لوگ. یہ غریب آدمی مزدوری کس طرح کمائے، اس کو بند کرنا مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ بالکل بالکل قطعی طور پہ مناسب نہیں، اور اسی وجہ سے بند نہیں کیا. اسی لیے آپ کو فردر بتانے لگوں، ہم لوگوں نے تو اس کو بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ لے گئے ہیں. 9 زون اور 1 کنٹونمنٹ یعنی 10 زون میں لاہور کو ڈیوائڈ کر دیا. ان میں کلر اسکیم رکھ دی گئی ہے، جیسے گلبرگ کے لیے بلو کلر ہے، جلو کے اراؤنڈ میں جو ہے وہاں پہ اورنج کلر ہے. مطلب ابھی انشاءاللہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. یہ جیسے ہی کچھ ہی عرصے میں کمپلیشن ہو جائے گی اس کی، اس کے بعد جو بلو کلر کا رکشہ ہوگا وہ صرف گلبرگ میں چلے گا. اور یہ مین روڈز پہ نہیں، یہ ایز اے فیڈر روٹ کام کرے گا. جو مین روڈز پہ جیسے ہماری بسز کے آپریشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کچھ ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں جو ہوسٹلائٹ ہیں، انہیں 5-7 کلومیٹر چل کے باہر مین روڈ تک آنا پڑتا ہے. اورنج ٹرین کے لیے، اسپیڈو بس کے لیے، جو ہماری بسز سروسز آ رہے ہیں ان کے لیے. تو یہ چنچی ہم ان روٹس پہ چلائیں گے جو انٹرنل روٹس ہوں گے. اور ہم سپریم کورٹ نے بڑا واضح کلیئر کر دیا اس چیز کو کہ 4 صرف ایسے مینوفیکچرر ہیں جو اپرووڈ ہیں اور ان سے چنچی لے کے چل سکیں گے. میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بالکل کوئی بھی جو ہے وہ چنچی اب ہم اس کو آپریشن جو ہے وہ بالکل روکیں گے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے بسوں کی 19 روٹ پر مزید نئی 100 بسیں چلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا ان کا کرایہ کتنا ہوگا یا عوام کو بتائیں کتنا میں ایک عوامی جو سفر ہے، عوام کتنے میں وہ سفر کرے گی؟ دیکھیں ابھی تو کرنٹلی جو ہے ابھی سے بالکل فائنلی تو نہیں میں بتا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو سبسڈی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینی پڑے گی. تو اس پہ بھی میٹنگز چل رہی ہیں ابھی ہماری. میرے خیال سے اراؤنڈ 40 روپیز کے اوپر نیچے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ 40 روپیز کرایہ ہوگا. اچھا دوسرا یہ بتائیں، پنجاب ٹرانسپورٹ یا لاہور ٹرانسپورٹ سوشل میڈیا پہ یا اتنی کوئی پبلسٹی کے حوالے سے اتنی کامیاب نہیں ہے، اس پہ کیا کام کیا آپ نے؟ یہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہم نے اپنے سارے جو ہیں فیس بک اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ، انسٹاگرام اور اس کے علاوہ جتنے اور پلیٹ فارمز جو ہیں ہم ان پہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے. لوگ اور ایپ بھی ایون اسی لیے کہ ہر فون میں اب لوگوں کے پاس ہوگی. یہ ایپ کا بیسیکلی مقصد جو میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھا طبقہ ہے اس کو تو وہ تو اس سے 100% بینیفٹ لیں گے نا، کیونکہ وہ ایپ پہ دیکھ لیں گے کہ کتنی دیر میں گھر سے نکلوں گا، بس اسٹاپ پہنچوں گا، اور نیکسٹ جو بس ہے وہ کتنی دیر میں وہاں پہنچے گی. اب اس کے ساتھ اب ہم نے کیونکہ ہمارے پہ
अनपढ़ जो है कुछ तबका, मजदूर तबका जो है वो लिटरेसी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हमारा वो भी एसेट है। हमने उनके लिए भी ये सोचा है कि बस स्टॉप के ऊपर हम लोग डिजिटल जो है वो लिख के लगा होगा, उर्दू इंग्लिश दोनों में, और उसके अलावा बसेस के अंदर भी और ऊपर भी लिखा होगा कि जी कितनी देर में ये अगले स्टॉप पे पहुंचेगी, और जो बस आ रही है पीछे वाली वो कितनी देर में यहाँ पहुंच सकेगी। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इमरान खान की बढ़ती जा रही है, क्या इसी तरह बढ़ती जाएगी या इसमें कमी भी आएगी? देखिए, इमरान खान की जो 25 साल की मेहनत है ना, वो आज मैं समझता हूँ कि असल में रंग लेके आई है। अब इमरान खान ने हर घर में इमरान खान पैदा कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चों को आप देखें कि वज़ीर आज़म का नाम आता है तो उनके अंदर जो है वो इमरान खान के अलावा नाम ही कोई नहीं होता कि वो नाम कोई और है। हकीकी आज़ादी क्या इससे पहले जो लोगो है आपका तहरीक इंसाफ का, हकीकी आज़ादी का इससे पहले गुलामी में थे हम? देखिए, कल हम 75वां जश्न में आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और हकीकी आज़ादी का मकसद कहने का ये है बार बार, क्योंकि ये हमारे पास गोल्डन चांस है। अल्लाह पाक इमरान खान जैसे लीडर रोज़ रोज़ पैदा नहीं करता, और बात यह है कि अवाम में जो शऊर और जो एक पोटेंशियल पैदा हो गई है इस गुलामी से निजात की, ये उस रजीम चेंज ऑपरेशन के अगेंस्ट। गुलामी क्या है गुलामी? देखिए, ये रजीम चेंज ऑपरेशन गुलामी नहीं तो और क्या था। कोई भी मुल्क आपको पैसे देगा और आपकी गवर्नमेंट चेंज कर देगा, आपके वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाएगा, आपके वज़ीर आला को घर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, अमेरिका के साथ, हर मुल्क के साथ हमने इक्वलिटी पर रिलेशनशिप्स रखते हैं। मैं या खान साहब, हमारा विजन कतई तौर पे ये नहीं है कि किसी भी मुल्क के साथ हमारी लड़ाई हो। हम तो सुलह पसंद लोग हैं, सुलह पे बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि अमेरिका से इक्वलिटी पे हम कौन। अब देखें, खान साहब के जाने के बाद दोबारा ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए। अब मुझे ये बताएं आप, कितनी ज़्यादती है। हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक्स कंटिन्यूसली करवा रहे हैं, किसी एक गैर मुस्लिम के को खुश करने के लिए। हमें कोई ना कोई, हम एक आज़ाद मुल्क है, हमें अपनी कुछ ना कुछ बैरियर्स जो है सेटल डाउन करना चाहिए कि हम लोगों की क्या मेन एजेंडा क्या है। हम लोगों का, हम लोगों की जो लिबर्टी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ से वाबस्ती कब से है, और तहरीक इंसाफ के लिए आपने क्या काम किया है जो आपको आज वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट बना दिया? शकील भाई, आपको सच पे मबनी बात बताऊं तो मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, और बिल्कुल मेरी फैमिली से पॉलिटिक्स के करीब भी कोई नहीं है। 2011 में मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वालिद साहब के भी और उनके भी, मियाँ एहसन रशीद साहब, वो मिलते हैं वालिद साहब से, और जी आपने आना ही आना है, खान साहब से आपकी मुलाकात करानी है। तो इस तरह करके उनका सफ़र, उनकी वालिद साहब की मुलाकात हुई। फिर 2011 में जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, उससे मेरी शुरू से खान साहब के साथ एक जुनून की हद तक लगन है। और मैं कोई पार्टी तो पीटीआई ही है, लेकिन कोई तंजीमी सिलसिले से हट के बिना, मैं जिसे आप समझ लें कि जहाँ कोई एहतजाज हुआ, कोई पहुँचे या नहीं पहुँचा, मतलब ये लास्ट बार आपने देखे मैं डी चौक तक गया हूँ, 25 मई को मैं डी चौक तक गया हूँ, वही शेल खाते हुए गाड़ी को नुकसान। सोशल मीडिया पे तो नजर नहीं आया सर, मैं फेसबुक पे मैंने अपने बिल्कुल शेयर किया, और कुछ चीज़ें मैं पता क्या समझता हूँ इस बारे में भी शकील भाई, आपको एक बात बताऊँ। पब्लिसिटी जो है ना, वो बिल्कुल पॉलिटिक्स की डिमांड भी है और पॉलिटिकल लोगों को रिक्वायर्ड भी होती है। लेकिन मैं इधर ये बात करूँगा कि खान के साथ जुनून, और इस वक्त आपका मैं समझता हूँ कि मजहबी फरीज़ा बन चुका है कि हम हक के साथ हमें खड़े हों। 25 मई को इस्लामाबाद जब जलसा आता है, कॉल थी इमरान खान की, पंजाब से निकलने नहीं दिया गया, पुलिस की गुंडागर्दी भी थी, और आप डी चौक तक पहुंच गए लाहौर से। किस तरह पहुंचे? लोगों को तो लाहौर से भाई निकलने नहीं दिया गया, गुंडागर्दी, लाठी चार्ज, दरवाजे तोड़ने, और किन किन के घर तोड़े गए, दरवाजे घुसा गया अंदर, मारपीट की गिरफ्तार किया गया, पुलिस की गुंडागर्दी पर बताया। देखिए जी, आईजी पंजाब जो साबका थे, उन्होंने तो ये हक अदा कर दिया कि वो वाकई शरीफ ख़ानदान के ग़ुलाम और मुलाजिम हैं, ना कि स्टेट के। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं या कोई भी जो वर्कर है या जिसके पास कोई डेजिग्नेशन है, या जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जैसे मियां असलम इकबाल साहब की मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर, कुछ दिन पहले वजीर है। आप लोग उनके साथ एक SHO जाके उनके घर पे धावा बोल देता है, बुजुर्ग वालिदैन अंदर एंटर हो जाते हैं और एक मैं कहता हूँ कि ज़्यादती की इंतहा कर देते हैं।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آپ بھی کچھ حد تک جو ہے وہ اس چیز کو فیس کیا آپ نے بھی، حالانکہ آپ کا ایک الگ سیپریٹ پلیٹ فارم ہے عوامی یوتھ کا، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شروع سے آپ کا یہی پلیٹ فارم رہا ہمیشہ سے. لیکن یہ ہے کہ شکیل بھائی جب آپ دیکھیں کہ میں نے پیغام بھی اس وقت دیا سوشل میڈیا کے تھرو آئی جی کو کہ یہ نہ ہو کہ عوام اس حد تک مجبور ہو جائے کہ وہ خود تیری وردی کے ساتھ کھال بھی اتار دے. دیکھیں آج جو بات ہے، ہم لوگ قطعی طور پر ہمارے وزیر اعظم کا نہ یہ منشور ہے، نہ ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ کوئی قانون سے ہٹ کے جو ہے وہ انتقام لینا ہے. انہوں نے قانون کی حد پار کی. ہم یہ چاہتے کل ہیں معطل کر دیا کچھ تقریباً 12 ایس ایچ اوز کو، کیا ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی کہ صرف معطل ہی تھا؟ بالکل کمیٹی بنی ہے. 110% جو ہے وہ ایویڈنسز ہیں لوگوں کے. مطلب کیا آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے آپ کے گھر میں کیسے ہے؟ کیا میاں صاحب کے گھر کا ایویڈنس نہیں ہے؟ کیا حماد اظہر صاحب کے گھر کا معافی ایویڈنس نہیں ہے؟ تلافی کوئی دو ثواب کوئی سفارشی دیکھیں سسٹم؟ معافی غلطی کی ہوتی ہے، زیادتی کی نہیں. یہ جو چیزیں بیری، جب آپ لا کی کوئی معافی نہیں، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز بھائی، اس کا کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پولیس والے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں دو ثواب ہیں، رشتے دار ہیں، ایک دوسرے کی محنت سماج اور تعلق واسطے کی بنیاد پر معافی تو ہو جاتی ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہو جائے؟ دیکھیں معافی دینا ہمارا کوئی پرسنل گریوینس نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. ایشو یہ ہے، میں اپنی حد تک کی بات کروں گا، بات یہ ہے کہ پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں اگر آج انہیں لگام قانون کے مطابق نہ ڈالی گئی تو یہ آنے والے وقتوں میں یوں ہی یہ ہمارے محافظ ہیں، نہ کہ ہمارے دشمن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے قانون کے مطابق سزا ملے گی، اور جس طرح یہ PP 167 نذیر احمد چوہان آپ کے الفاظ کے وہ لوٹا ہو چکا ہے، تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ کے پلیٹ فارم سے MP کا الیکشن لڑا، اور ایک FIR بھی آپ کے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ شبیر گجر کی طرف سے ہوئی کہ ان کے بیٹے کو خالد گجر کے بیٹے کو زخمی کیا، اس میں گرفتار بھی کروا لیا گیا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ بھی اسی طرح جس طرح نون لیگ ظلم و زیادتیاں کرواتے تھے ویسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں 167 میں ایک پولیٹیکل لڑائی تھی. میں مانتا ہوں لوٹا ہے، اس نے اپنا کیریئر ہی برباد کر دیا. نہ اسے نون لیگ سے آئندہ کبھی ٹکٹ ملنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ کونسلر جیتنے کی پوزیشن میں بھی نذیر چوہان نہیں ہے. اس کو یہی سزا کافی ہے. اب وہاں پہ پولیٹیکل لڑائی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ خالد گجر صاحب کا بہت بڑا جگرا ہے، اکلوتا بیٹا ہے ان کا، اور انہوں نے اس پہ حملہ قاتلانہ، اور وہ اتنے دن ہاسپٹل رہا بڑی جو ہے وہ ڈینجرس کنڈیشن کے اندر. تو قانون کے مطابق اٹھایا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں. نذیر چوہان نے بھی ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی انتقامی کارروائی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ عمران خان میرے ساتھ زیادتی کروا رہا ہے. وہ تو بات اس میں پولیس وین میں بیٹھتے وقت تو ایک پولیٹیکل سٹینڈ جو تھا نا اس نے سنا نہیں تھا. تو کبھی کہتا ہے کہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، میں عمران خان کو چھوڑ گیا جب ترین صاحب کے ساتھ ملا. تو ایسے بندے کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن میں خالد گجر صاحب کو اور شبیر گجر صاحب کو ٹو بی ویری آنیسٹ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے معاف کر دیا. اس کو بہت بڑا ظرف ہو جائے گا. معاف کر دیا؟ کیا پارٹی کا فیصلہ تھا معاف کرنا ہے کوئی ذاتی؟ دیکھیں پارٹی کا فیصلہ تو ان کے ساتھ ہی تھا نا، جو ان کا یہ فیصلہ تھا گھر کی حد تک. نذیر چوہان صاحب کی والدہ بیچ میں انوالو ہوئیں، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ علاقائی لوگوں کے تھرو جو ہے وہ، کیونکہ اگر پارٹی کے اگینسٹ ان کے اگینسٹ وہ کھڑے ہوتے تو پارٹی ان کے ساتھ تھی. اگر صلح کیا تو پارٹی ان کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ آپ کی قومی صوبائی اسمبلی کا ایک ایڈ دیکھا تھا، امیدوار ہیں آپ کو، ڈاکومنٹس بھی آپ نے جمع کروائے تھے، کوئی امیدوار بھی ہیں؟ جی میں نے PP 170 سے آپ نے جو ہے وہ جمع کروائے تھے کاغذات MP کے لیے، اور انشاءاللہ جنرل الیکشن میں کنٹیسٹ بھی کروں گا. اس دفعہ پارٹی کا جو فیصلہ تھا انہوں نے ظہیر عباس صاحب کو ٹکٹ دیا. ہم پارٹی کے فیصلے، اس وقت تو جنون کی جنگ ہے اور حق کی جنگ ہے. جس کو بھی ٹکٹ فرق نہیں پڑتا، عام تھا یا ظہیر کھوکر تھا، وہ ایسے ہی الیکشن تھا جیسے میں خود ہی لڑ رہا ہوں. پارٹی کے حکم کے مطابق ڈاکومنٹ جمع کروائے کہ یا اپنی مرضی کے مطابق؟ دیکھیں آپ کی دو چیزیں ہوتی ہیں. پارٹی نے ڈسیزن کرنا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا بھی بہت سارا جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا فیملی کا اور آپ کا ڈسیزن جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. لیکن فائنلائز تو پارٹی نے کرنا ہوتا ہے ٹکٹ دے کے. تو اس میں میری اپنی یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ علاقے میں بھی لوگوں کو سرو کرنا چاہیے. اون صادق صاحب، آخری جو بات، پنجاب ٹرانسپورٹ میں مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مجبوریاں، کیا مشکلات ہیں؟ مزید عوام کو ریلیف کیا دینا چاہتے ہیں ذاتی؟ سر میں تو یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے امپلائیز ہیں اس کمپنی کے اندر، جن کے ساتھ بڑے عرصے سے زیادتی ہوتی رہی، نہ انہیں انکریمنٹ ملتا رہا، نہ ان غریبوں کو پروموشنز ملی،
میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں انہیں چاہتا ہوں کہ انہیں پراپرلی جو ہے وہ ایک پروموشن بھی الحمدللہ ہم نے جس کو جو ڈیزگنیشنس پہ آنا چاہیے تھا جیسے جیسے پراپر چینل کے تھرو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ آلریڈی ریوارڈ کر چکے ہیں پروموشنس کو. اب اس کے بعد انکریمنٹس جو تھے وہ بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسٹاف کو اس طرح سے پروٹیکٹ کریں کہ جیسے آج کل ہمارا کیونکہ زیادہ 80% یا سمجھ لیں 70% جو اسٹاف ہے وہ انفورسمنٹ ہے, تو وہ ہر وقت بائکوں پہ ہیں, چوکوں میں ہیں, چراہوں میں ہیں. ان کے لیے ہم نے جو انشورنس کی پالیسیز ہیں اس کو بہت بہتر کیا ہے, ان کو کافی زیادہ جو ہے اس کو بڑھایا ہے آگے جو پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ. اب اس کے بعد اور میرا جو ہے وہ پبلکلی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی عوام کا نمائندہ بن کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں تو اپنے آپ کو ایک میسنجر سمجھتا ہوں اپنے ٹرانسپورٹ کے ملازمین کے لیے بھی اور پبلک جو ہے ان کے لیے بھی, ایک چھوٹا سا میسنجر بٹوین منسٹر, بٹوین بورڈ اور یہ ساری چیزیں. جہاں تک میرا کوشش کا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی, میری یہ خواہش ہے کہ میں اسمال ٹاؤنس تک جو ہے ہم بس کی سروسز لے کے جائیں, ہم رکشہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایکو فرینڈلی لے کے آئیں. یہ جو اسموک کے اگینسٹ جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہماری دھواں دار اور یہ جو گاڑیاں جو ویکس سے اپروو نہیں ہیں, جو لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا گجرانوالہ کے اندر وہ پچھلے دنوں ایک سلنڈر پھٹا جس کی وجہ سے پوری بس کے جو لوگ تھے وہ ایسے ہو گئے جل کے کہ راکھ ہو گئے آلموسٹ, ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا. مطلب اس طرح کی چیزیں جو لیگل ایکٹس ہیں جیسے CNG گاڑی LPG گاڑی میں رکھ کے چلانا, اس کے بعد دھواں دار گاڑیاں جو ہیں جن کے انجن ختم ہوئے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں, جن کے پاس ویکس سے سرٹیفائڈ نہیں ہیں گاڑیاں, مطلب جن پہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے, ان کے اگینسٹ آلریڈی میں نے بہت تنگ کروایا ہے اپنے بورڈ سے بھی ریکویسٹ کر کے بھی, اور مزید جو ہے ہماری جو انفورسمنٹ ہے اس پہ ورکنگ کر رہی ہے, اور اس کے اگینسٹ جو ہے ہمیں وہ جو ہے وہ مزید آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سیکیور لائف لوگوں کی بنائیں گے. تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, وہ زیادہ نوجوانوں کو, جس طرح آپ نوجوان ہیں اور آپ کو وائس چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ لگایا, اسی طرح آپ کے جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں وہ آپ سے بھی سنا چھوٹی عمر کے ہیں. بالکل ینگ ہی ہیں, آئی گیس ایج فیلو ہوں گے یا چھوٹے ہی ہوں گے. آپ اپنی عمر تو نہیں چھپا رہے؟ نہیں بالکل نہیں چھپا رہا, لیکن وہ آپ سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ نا ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں کہ اس پہ ینگسٹرس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اگر ینگسٹرس کے پاس ایکسپیرینس نہیں نہ ہوتا تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے پاس پوٹینشیل اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے نا لے بھی لیتا ہے, اور اس کے علاوہ جو امپلیمنٹ کی جو اس کے اندر پاور ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے منیب سلطان صاحب آئے ہیں, یہ ایک بڑا اچھا گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہے, خان صاحب کا بہت اچھا فیصلہ ہے. اس طرح یوتھ جو ہے وہ آگے پروموٹ ہوگی, اور میرے خیال سے وہ جس طرح اچھا پرفارم کریں گے, ایک ایجڈ بندہ جو کہ چلنے میں جس کو مسئلے ہیں, بیٹھنے اٹھنے میں مسئلہ ہیں, ایک ینگسٹر میں یہ بھی پوٹینشیل بہت ہوتی ہے کہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہوتا ہے, تو جب اس کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ کرتا ہے. ایک تو یعنی کہ تبدیلی جس طرح دوسری پارٹیوں میں بابا سسٹم ہے, بزرگ سسٹم ہے, آپ نے ایک یہ چینجنگ لائی ہے کہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے. اس دفعہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ وہ لوگوں کو ٹکٹ ہولڈر دیکھیں گے جن کو لوگ چہرے پہلی دفعہ دیکھیں گے, ورکر ہوں گے پارٹی کے, لیکن وہ اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ جیسے ایک ہی چہرے ہم خاندان دیکھتے آ رہے ہیں, جو جاگیردارانہ سسٹم, وہ الحمدللہ اس دفعہ بہت بہتری ہوگی. ایک خاندان سے صرف ایک بندہ کھڑا ہوگا, یہ نہیں کہ سارے بھائی MP ہو جائیں, باپ MLA ہو, اس طرح بھی نہیں ہوگا. ایک پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ ایک بندے کو یا میکس 2 کو جو ہے وہ دیں گے خان صاحب. جی ناظرین, یہ تھے اون صادق صاحب, وائس چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ. بڑی مہربانی, ان کا شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اپنا بھی خیال رکھیں.